کہ میرا سوال ہے کہ نماز میں اپنی زبان میں دعا کب کر سکتے ہیں؟ آخری سجدے میں یا تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کا عربی نام جو ہے صلاح، اور صلاح کا ایک معنی دعا بھی ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جس کو صلاح کو ہم نماز کہتے ہیں عام طور پر، لیکن صلاح کا ایک معنی عربی کے اندر دعا بھی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے نماز کو یعنی صلاح کو اگر آپ غور کریں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ پوری کی پوری نماز جو ہے دعاؤں پر ہی مشتمل ہے۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ باندھ لیتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ادعیہ استفتاح جسے کہا گیا ہے، نماز کی اوپننگ کے لیے، نماز کو شروع کرنے کے لیے آپ نے کئی ایک دعائیں مانگی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے دعا جو ہم ثنا کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اس کے اندر ہے، تو اس کا نام ثنا ہم نے رکھ دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ثنا ہی نہیں پڑھتے تھے، اور بھی کئی دعائیں آپ سے ثابت ہیں، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور بھی بہت ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، جو آپ کو جو ہے دعاؤں کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس کو ادعیۃ الاستفتاح کہا جاتا ہے، کہ نماز کو شروع کرنے کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی مکمل طور پر دیکھا جائے تو جو وہاں پر اہم ترین دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے اہم ترین دعا ہے ایک انسان کے لیے، کیونکہ اگر اس کو ہدایت مل گئی تو الحمدللہ وہ اللہ کے رحمتوں میں پہنچ گیا، اللہ کی جنتوں کا حقدار ہو گیا، دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں اس پر ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اتریں گی۔ تو ہدایت کا پا جانا یہ ایک انسان کا سب سے بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو لہٰذا سورۃ الفاتحہ کے اندر اس دعا کو مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تسبیحات پر اکتفا نہیں کیا، وہاں پر بھی آپ نے دعائیں کی ہیں، پھر جب آپ اٹھ گئے تو وہاں پر بھی دعا ہے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدوں کے اندر بھی، سجدے کے اندر بھی آپ نے جو ہے بہت ساری دعائیں آپ نے کی ہیں، اور جو ہے کافی لمبی لمبی دعائیں بھی آپ نے کی ہیں۔ اگر آپ تنہائی میں آپ کی نماز اگر ہوتی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا کہ کبھی کبھار کہ کہیں رسول اللہ کی روح قبض نہ ہو گئی ہو، آپ جو ہے اس دنیا سے نہ چل بسے ہوں، تو میں کبھی کبھار پیر ہلا کر دیکھتی کہ آپ جو ہے واقعتاً جو ہے آپ زندہ ہیں یا کیا وفات پا گئے سجدے کی حالت میں، اتنے لمبے لمبے سجدے ہوتے اور اتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھی۔ تو سجدہ جو ہے تسبیحات اور دعاؤں پر مشتمل ہوتا۔ پھر اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہاں پر رسول اللہ سے دعائیں سکھلائیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، کسی کچھ بھی نہیں آتا صرف اتنا کہہ لے رب اغفر لی رب اغفر لی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اور دعائیں بھی مانگی ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، تو یہ جو ہے 7 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مانگی ہیں۔ پھر اسی طرح سجدے کے بعد پھر جو ہے اب روٹین آ گیا، پھر تشہد میں بیٹھے، اور آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھتے، پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے، سلام تک کئی ایک دعائیں آپ نے مانگی ہیں، سلام پھرنے تک، پھر سلام کے بعد بھی جو ہے آپ کی دعائیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے پوری نماز جو ہے دعاؤں پر ہی مشتمل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو نماز پوری کی پوری جو ہے دعا ہی ہے، دعا ہی کی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام پھیرنے تک دعا اپنے نبی کے ذریعے سے دعائیں ہی سکھائی ہیں نماز کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں آتی اور ہمیں نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا، ہمارا ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے ان دعاؤں سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز، ایک روٹین نماز، ایک اٹھک بیٹھک ہماری ہو جاتی ہے، لیکن روٹین کے کچھ کلمات ہمیں پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کچھ تسبیحات پڑھنی ہے، پڑھ کے جو ہم فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی عبادت ہے، جو خصوصی عبادت ہے ایک مومن کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، وہاں پر بندے کی مناجات ہوتی ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے رب کے ساتھ وہ خصوصی تعلق اختیار کرتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے کٹ جاتا ہے نماز کی حالت میں،
جبکہ پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے، بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں، رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی وہ جو سب سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور کنیکشن اس کا جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ حالت ہوتی ہے تسلیم تک، سلام پھیرنے تک۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے جس کو صلاح کہا گیا، جس کو نماز کہتے ہیں، لیکن غور کریں تو یہ پوری کی پوری نماز دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اب یہ جو چیزیں سکھلائی گئی ہیں ہمیں نماز کے اندر، ہمیں اسے ادا کرنا ہے، اور چونکہ دعا کی قبولیت نماز کے اندر زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان نماز کے اندر ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں سے بھی خصوصی دو موقع ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ دعا جو ہے، جو کرنے کا حکم ہے پوری امت کے لیے ہے، تو یہ ایک موقع تو ہے سجدے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے حدیث میں بیان فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کی سب سے زیادہ قریب ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ پھر دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، تشہد اور درود ابراہیم کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں پسند ہوتی ہیں آپ جو ہے وہاں پر آپ جو ہے اس کو مانگتے۔ اور ایک اور روایت میں فاختر ما شئت من الدعاء، جو دعا چاہو اختیار کرو، جو دعا چاہو مانگو۔ اب یہ دو موقع ایسے ہیں نماز کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگا ہے اور امت کو مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم جو ہے صرف عربوں کو نہیں تھا بلکہ پوری امت کو تھا، کیونکہ آپ نے نماز پوری امت کو سکھلائی، تو لہٰذا بہت سارے علماء اسلام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو سورتیں پڑھنی ہیں، تکبیرات کہنی ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ سب عربی میں ہونا چاہیے، یہ سب تعبدی ہیں، لیکن جہاں آپ اس طرح تشہد ہے، درود ابراہیم ہے، یہ سب عربی میں ہونا چاہیے جسے رسول اللہ نے سکھلایا۔ لیکن جہاں آپ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے پوری امت کو، اب اس میں جس کو عربی آتی ہے عربی میں مانگ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جس کو عربی نہیں آتی، جیسے ہم جیسے لوگ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی، بہت سارے لوگ جو ہے عربی کے اب جیسے واقفیت نہیں ہے ان لوگوں کو، اب ایسے لوگ اس وقت کیا کریں؟ اگر ان کو عربی نہیں آتی تو کیا خاموش بیٹھیں؟ جبکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ۔ اب یہاں پر جو علماء اسلام میں سے بہت ساروں نے اس بات کی اجازت دی، کیونکہ آپ کا تعلق براہ راست رب سے ہے اور رب آپ کی ہر زبان جانتا ہے، آپ رب ہی سے مانگ رہے ہیں، کسی اور مخلوق سے آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو آپ اپنے رب سے آپ کی اپنی زبان میں مانگیں، اس وقت چپکے نہ بیٹھیں، خاموش نہ بیٹھیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا۔ تو آپ کی اپنی زبان میں بھی نماز کے اندر آپ دعا مانگ سکتے ہیں ان دو موقعوں پر، ایک سجدے کے اندر آپ کی تسبیحات کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ آپ کہہ دیں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، جتنی مرتبہ آپ کہنی ہے کہہ لیں، پھر اس کے بعد آپ کی اپنی دعائیں مانگیں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کی اپنی زبان میں مانگیں۔ اسی طرح آپ نے آخری تشہد میں آپ تشہد پڑھ لیا، درود ابراہیم آپ سے آپ فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد اب دعائے معصورہ جو بھی آپ کو یاد ہے عربی میں آپ پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ آپ کی اپنی جو بھی دعائیں جو قبولیت کے لیے آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے، تو ہم تمام دعاؤں کو آپ وہاں پر آپ مانگیں، کیونکہ سلام کے ساتھ آپ اس عبادت سے فارغ ہو جائیں گے۔ سلام کے ساتھ آپ جو ہے اس خالق سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو ہاٹ لائن آپ کی چل رہی ہے اس رب کے ساتھ میں، یہ ہاٹ لائن وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کے اب عام لائن ہو جائے گی، دوسروں سے بھی مخلوق سے بھی آپ کے کنیکشن پھر شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ خصوصی جو حالت جو تھی آپ کی سلام پھیرنے تک، تو یہ حالت ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی جو التجائیں ہیں، آپ کی اپنی جو دعائیں ہیں، آپ کی اپنی جو مانگیں ہیں رب کے سامنے رکھیں، چاہے آپ کو عربی نہ آتی ہو آپ اپنی زبان میں رکھیں، کیونکہ یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا حکم دیا ہے، ایک سجدے میں تسبیحات کے بعد
اور دوسرا تشہد میں درود ابراہیم کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ کی اپنی دعائیں آپ مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں دعا نہیں مانگتے اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوتی تھی نماز کے اندر ہوا کرتی تھی، اور نماز کے اندر ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا، نماز کے بعد ہم جو دعائیں مانگنے والے بنے تو وقت جو ہے تبدیل ہو گیا، طریقہ تبدیل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا آپ مانگتے تھے، جس طرح آپ دعا کا حکم دے تھے نماز کے حالت میں، وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کئیوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے نبی کے طریقے کو فالو نہیں کیا، ہم نے وہ وقت کو ہم نے کھو دیا جو وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اپنی دعاؤں کو نماز کے اندر آپ جو ہے مانگنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ پورے یقین سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔